120 برانچز. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو میں وضاحت سے اگر کہنا چاہوں تو دیکھیے یہ جو حکمت کا کام ہے، ایک تو اس میں ہم اپنی زندگی، ہم دین کا کام جو کھل کر کے نہیں کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ معیشت ہے. ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، فلاں کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو پیسہ آڑیا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس اگر یہ بزنس رہے گا تو ہم اپنے قدموں پر کھڑے رہیں گے، خوددار ہو جائیں گے، تو پھر ہم اس کی مدد بھی کریں گے اور زیادہ وقت دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا 120 شاپ کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ہزاروں مریض فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو 120 علماء اکرام ہیں ان کے چولہے جلنے کا سبب حکیم صاحب بنے. اور ہم لوگ نمازیں پڑھنا اور حج و زکوٰۃ کرنا اسی کو دین سمجھتے ہیں. حالانکہ دین کے جو شعبے ہیں ان میں معاملات اور معاشرت بھی ہے، اور یہ معاملات بھی دین میں ہیں، اور اگر یہ بھی کام کر رہے ہیں تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. ہم نے جو راستہ الگ بنا دیا کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے، تجارت وغیرہ کا نام نہیں ہے، یہاں شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم غلطی پہ ہیں. ہم کو کاروبار، کیونکہ ہم لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ دین جو پھیلا ہے، اسلام جو ہندوستان میں پھیلا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دین بازاروں کے ذریعے بہت پھیلا ہے، تجارت کے ذریعے بہت پھیلا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ورود جب ہندوستان کی سرزمین پر ہوا تو تجارت کے ذریعے ہوا. لین دین جب ہوا تو اس کے ذریعے لوگ گرویدہ ہو گئے، ارے واہ بھائی اسلام اس چیز کا نام ہے، تو ہم بھی اس کے گوشے میں اور اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باہر آئیں. تو پھر یہ کلیان لائف کیئر بہت مصیبت ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگوں نے مل کر کے ہماری جو کمپنی ہے اس کے اوپر بہت سارے چارجز لگائے، بہت سارا. اس 1-1.5 مہینے میں ہم لوگ بہت پریشان ہوئے. ساتھ کے جو لوگ تھے وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیے. لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کہ جب آدمی ٹھان لیتا ہے تو دریا بھی راستے بدل دیتا ہے. تو یہی ہوا، اور آج دیکھیے الحمدللہ ایک ایسا، اور وہی جو ڈاکٹرز حضرات ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے دوائیاں لے جا کر کے اپنے طریقے سے اس کو بیچتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے، ہم نے کبھی تنقید نہیں کی ان کے اوپر اس طریقے سے. اور الحمدللہ اب ہمارے پاس اپنے خود کے 180 پروڈکٹ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کیونکہ ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرنے کے لیے آدمی کی زندگی نکل جاتی ہے، لیکن 80 پروڈکٹ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے تحت الحمدللہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مرض بنایا ہے تو اس کی شفا بھی رکھی ہے. مرض دینا اور شفا دینا اسی کا کام ہے، لیکن دوا کی تشخیص کا جو کام ہے وہ بہت مشکل ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کسی کے ہاتھ میں شفا رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اولیاء اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اگر آنکھوں سے آنکھ بھی مل جائے اور ان کی نظر کرم ہم پہ پڑ جائے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. کیوں؟ وہ اس نظر کا کمال ہوتا ہے، اس نظر کا کمال ہوتا ہے. ایسے ہی بعض ڈاکٹروں کے ہاتھ میں، بعض حکیموں کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی شفا رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک عورت تھی، وہ حکیم صاحب جو کتنے 14 سال ہو گئے تھے شادی ہو کے، یا کتنے، جو کلیانی میں بھی 6-7 مہینے پہلے آئے تھے، تو ایک 14-15 سال سے وہ تمام کے پاس جا کر کے آئے. بہت سارے سب کام کیے انہوں نے، انگریزی دوائی بھی کی اور تعویذ وغیرہ بھی لی، بہت سارے کام کیے لیکن نہیں ہوا. حکیم صاحب کے پاس جب آئے تو ایک مرتبہ دوا لیے تو میں حکیم صاحب کے ساتھ سفر پہ تھا ادگیر کے، تو فون آیا راستے میں کہ الحمدللہ حکیم صاحب میں اب امید سے، اور حضرت کو ان کا فلاٹنگ کا کاروبار ہے. حضرت کو لے جا کر کے کہا کہ آپ جس فلاٹ کو آپ بولیں گے آپ کے نام کر دیں گے، کیونکہ آپ ہماری زندگی میں وہ خوشی لانے کا سبب بن رہے ہیں جو ہر ایک باپ کی تمنا اور ہر والدہ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی گود میں اولاد پلے اور پرورش پائے. حکیم صاحب بھی بڑے
استغنا والے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں، میں محتاج ہوں صرف آپ کے دعا کا، مجھے آپ کے فلاٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ بہت سارے نان مسلم، آپ کو بتلاؤں میں کہ یہ ایک ایسا سبب بن گئے کہ بہت سارے لوگ اسلام کے قریب ہو گئے، بہت سارے نان مسلم، بہت سارے۔ اور کبھی کبھار تو ہم سفر کرتے ہیں تو گاڑی، اپنی گاڑی وغیرہ وہ لوگ دے دیتے ہیں کہ آپ ہماری گاڑی لے کر کے جاؤ۔ حکیم صاحب میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے تنقید کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں بتلا رہا ہوں کہ زندگی کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کفاران قریش نے اور کفاران مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، لہو لہان کیا، آپ کو رسوا کیا، ذلیل کیا، دوست دشمن بن گیا۔ آپ کے ساتھ بھی ہوگا یہی۔ سیرت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہمارے اپنے ہمارے پیچھے سازشیں کریں گے، ارے یہ بازو میں ہی بیٹھنے والا یہ کہے گا یہ اس سے کیا ہوگا، جاؤ دوسرے کے پاس جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں ہوتا ہے، گھبرائیے نا۔ تو اس کے بعد کیا ہے، آگے کی جو زندگی ہے وہ آسان ہے، آپ محنت کیجیے اور یہ ہوگا بھی۔ دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسباب تو سب کر لیے ہیں، دوائی بھی لا لی ہم نے، دے بھی دی، مشورہ بھی کر لیا، لیکن ایک کام ہمارا چھوٹ گیا ہے، وہ ہے دعا کا۔ دعا کر کے دینا چاہیے، کیونکہ شفا کون رکھتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس دو مریض آتے ہیں، دونوں کو بخار کی شکایت ہوتی ہے، ڈاکٹر دونوں کو سیم دوائی دیتا ہے، لیکن ایک کو شفا ہوتی ہے اور دوسرے دن پھر وہی مریض دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، شفا نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہمیں دعا کر کے دینا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھنا چاہیے، بھلائی کا، اور جتنا دل پاک ہوگا اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ ہاں تو میں تو، میرے لیے زندگی میں حضرت ایک مثال ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے بھی بولا کہ جب کبھی میں خفگی کی حالت میں آ جاتا ہوں تو حضرت کو میں بولتا ہوں حضرت کیسے ہیں، تو آپ ان کو رات کے 2 بجے فون لگائے، وہی بشاشت، اور رات کے 4 بجے لگائیے، وہی بشاشت۔ ایک مرتبہ ہم لوگ ادگیر سے کیمپ کر کے رات میں 2 بجے آئے اور 4 بجے پونا کو نکل۔ ابتدا اسٹرگل اور محنت کرنے کے بعد ہی ہوگا۔ آپ لوگ تھوڑی دن کے بعد یہ شکایت کریں گے حضرت یہ نہیں ہو رہا، فلاں دوائی نہیں بک رہی، فلاں یہ نہیں ہو رہا، یہ بچ گئی ہے، یہ تو بہت جا رہی ہے۔ کمال یا اس دوائی کا نقص نہیں ہے، نقص ہم میں ہے کہ ہم نے اس کی صحیح تشخیص کر کے اس مرض تک ہم نے نہیں پہنچا۔ تدبیر کرنے پڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تدبیریں کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں جانا تھا، تو سب کے سامنے مشورہ تو یہ کیا کہ ہمیں اس راستے سے جانا، سب کو بول دیا اور اچانک راستہ بدل دیا۔ یہ تدبیر ہے، ہمیں بھی تدبیر یہ کرنی پڑتی ہے، اور تدبیر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دنیا میں ہر طرح یہ تدبیر تو یہ ہے جو ہم یہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے نابرداشت مت ہو جی، خوب اگر ہم قوت سے کام کریں گے اور دل میں یہ بات رکھیے کہ انشاءاللہ ہم بھی آگے چل کے حکیم صاحب جیسے بھی اور ان سے آگے بھی بڑھیں گے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ آپ یہ نیت کرو کہ ہم دن و رات جاگیں گے تو آپ کو دن میں جاگنا آسان ہوگا۔ تو اگر ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم حکیم صاحب سے آگے جائیں گے تو ان کے پیچھے تو کم سے کم رہیں گے، یا پھر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ ایک پتھر کی تقدیر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیروں تلے ہے۔ ایک پتھر کی تقدیر یہ ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے خوبصورتی سے لگا گیا کہ ہم اور آپ اش اش کرتے ہیں، واہ بھائی کیا بات ہے، واہ بھائی کیا بات ہے۔ اور ایک پتھر وہ ہے اگر اس کو اور خوبصورتی سے تراشا گیا تو خود تراشنے والا اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ اس کی تقدیر ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ اس کی تقدیر ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اگر ہم تراشیں گے تو دیکھیے ہم اپنے خاندان کو لے کے آگے بڑھیں گے، اپنی قوم کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور جب ہم معیشت میں مضبوط ہوں گے تو ہم تعلیم میں مضبوط ہوں گے، ہم دین و ایمان میں مضبوط ہوں گے، ہم معاشرے میں مضبوط ہوں گے، ہم ملک کو مضبوط کرنے کا حصہ بنیں گے،
اور جب ملک مضبوط ہوگا تو ہم دنیا کو مضبوط کرنے کا حصہ بنیں گے. یہ صرف ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ کہانیاں نہیں ہیں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. تاریخ ہے یہ ہماری. ہم نے سمندروں کو راستے دکھلائے, ہم نے دریاؤں کا رخ موڑ دیا, ہم نے جنگلوں میں جا کر کے وہاں چرندوں پرندوں پر حکومت کی. یہ ہم ہی تو لوگ تھے. آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھول گئے. تو امامت کا جو فریضہ ہے ہم نے اس کو صرف مسجد کی حد تک رکھ دیا, جبکہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم قوم و ملت اور دوسری قوموں کو ہم اپنے دوسری قوموں کے لیے رہبر ثابت ہوں. یہ ہمارا کام ہے. اور اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے؟ اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی راستے بناتے ہیں, ہم محنت کریں. دیکھیے میں چھوٹا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, میں اپنا سبق سنا رہا ہوں, ایسے سمجھیے. لیکن زندگی کی حقیقت تو یہی ہے. زندگی کی حقیقت یہی ہے, نیکی کر دریا میں ڈال. ہمیں یہی کرنا ہے. کسی سے امید مت لگائیے, کسی سے امید مت رکھیے. خود اپنے پیروں پر آپ جب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی راستے نکالیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں آگے لے کر جائے گا. یہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کہانی تھی میری اپنی زبانی کے ذریعے, جس کا میں کما حق ہوں حق ادا نہیں کیا. میں معافی چاہتا ہوں سب سے پہلے حکیم صاحب سے